ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی تے اصل خطابات جماعت دے جید علماء اور خطبات تشریف فرمائن، انہاں دے حسن اعلانات دے ذریعے تساں سماعت کر چکے ہو. مقامی ہون دی حیثیت نال، ثواب اندر حصہ پاون دی غرض نال انتہائی مختصر باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سارے مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے تعالیٰ سارے واسطے ذریعہ نجات بڑھاوے.
مبارکباد پیش کرنا میں مرکز حاضادی انتظامیہ علاقہ گگو دے تمام جماعتی احباب کو اور خصوصاً برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد آصف میر صاحب جو کہ تھوڑے علاقے دا ایک مان اور فخر ہیں، انہاں دی محنت کوشش کاوش نال اے تبلیغی پروگرامز ڈیرہ غازی خان ضلع لیول تے تھوڑے گگو دے مختلف مساجد تبلیغی پروگرام دی شرح زیادہ ہے، اللہ قبول فرماوے، اور یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے اور دینی جذبہ ہے، بڑی خوشی دی بات ہے۔ دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ این محنت این جذبے اللہ مزید برکت عطا کرے، تبلیغی پروگرام زیادہ تھیندے رہن تاکہ روحانیت زندہ رہے، بندہ قرآن پاک سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ علماء خطباء اور جتنا بھی لوگ دین دی فکر کرن اللہ انہاں دی حفاظت کرے، اور تساں تشریف گھنندے ہو تھوڑا آونا مل بہنا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے۔ نبی علیہ السلام دی سیرت اصل اسلام ہے، اسلام دی بنیاد، اسلام دی اساس، دین اسلام دی جڑ نبی علیہ السلام دی سیرت۔ اسلام کو سمجھنے نبی علیہ السلام دی سیرت کو پڑھو، اور نبی علیہ السلام دی سیرت کو اگر سمجھنے اسلام دا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آسمان کو نازل کی تن او کو دین اسلام آدن اور انہوں دے مطابق عمل کر کے زندگی دے اندر توارے سارے واسطے جائیں عملی جائزہ پیش کی تے او کو نبی علیہ السلام دی سیرت آدن۔ امام کائنات دی سیرت دا ہر پہلو، آپ دی زندگی دا ہر شعبہ توارے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت النبی دے اتے عمل کرن دا جڑا پہلا فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ زندگی دے اندر سکھا رہا، کیونکہ بندے دے مزاج ماحول معاشرے دے مطابق نبی علیہ السلام دی سیرت دے پہلو موجود ہے۔ کوئی غریب ہے ان دے واسطے آپ دی زندگی ہے، آپ نے غربت کیویں گزاری ہے، اگر کوئی امیر ہے تو نبی علیہ السلام دا امیری دا وقت کیویں گزری، اگر کوئی باپ ہے وہ نبی علیہ السلام کو بحیثیت باپ پڑھے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس شعبے دیا آپ نے وضاحت نہ کی، کوئی عمل ایسا نہیں جرا نبی علیہ السلام دی سیرت اس موجود نہ، اور اہل الحدیث دا عقیدہ اور دعوت اور منہج بھی ہوئے کہ امت مسلمہ دے اندر نبی علیہ السلام دی سیرت دے پہلو عام کی طرح آپ دی سیرت نہ سکتے۔ دکاندار کو پتہ ہوئے نبی علیہ السلام دی سیرت کیا ہے، تاجر کو پتہ ہوئے آپ دی سیرت کیا ہے، اور سیرت دا معنی ہے حالت کیفیت۔ آپ نے روزہ رکھے، روزہ رکھنا آپ دی سیرت، آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنا آپ دی سیرت، آپ نے صبر کیتے آپ دا صبر کرنا سیرت، آپ نے شکر کیتے شکر کرنا آپ دی سیرت۔ میں تھوڑے جے وقت ڈھیر ساری سیرت نہیں بیان کر سکتا، سیرت ایک پہلو تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، اگر وہ کو تسا سمجھن دی کوشش کرو۔ دیکھ سو میری طرف ایڈے اڑے نہیں دیکھنا، تلے نہیں دیکھنا، انتہائی سنجیدگی دے نال، توجہ نال، اخلاص نال، تاکہ تمہارے سارے آمن دا فائدہ تھی۔ جتنا علماء کرام تشریف گھنن، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالستار بھٹی صاحب، مدیر مرکز محمد بن علی جھوکیار شاہ، خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا زائد حبیب راشدی صاحب جو کہ چوٹی زیرین تو تشریف گئے، و دیگر علماء، مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالجلیل رنگھا صاحب، اللہ سب دا آمن قبول کرے۔ تساں تھوڑے تھوڑے طرح میرے میرے قریب تشریف گئے، جزاک اللہ خیر، کافی ساری جگہ پئی ہے گو، حل پو وہ تھوڑا جہاں ایمیں ایک دو قدم جتنا اگتے تھیونے کو زیادہ نہیں تھیونا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، ایمیں اگتے تھی نہیں مل بہوزر۔ نبی علیہ السلام دی سیرت دا جڑا پہلو میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر نبوت تو پہلے یا نبوت تو بعد آپ ایک بہت بڑے مہمان نوازا نہیں توجہ کرنے پہ تو سے
آپ ایک بہت بڑے مہمان نواز، مہمان نوازی اسلام دا ایک بہت بڑا شعار ہے اور نبی علیہ السلام دی عظیم سنت مہمان نوازی۔ التہذیب و تہذیب کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہے، فرمیندن کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی من لا یزیف، کہ میری امت دے وچوں وہ بندہ جڑا مہمان نوازی نہیں کرنا اور مہمان نوازی نہیں کر جاندا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی من، اس بندے دی زندگی دے اندر خیر دا پہلو موجود کوئی نہیں، ان دی زندگی ان دے کاروبار ان دی تجارت ان دی دکانداری ان دے گھر ان دے معاملات خیر ہے ہی کوئی، خیر اندی ہے مہمان نوازی نہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تواڈے وچوں جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے اور آخرت دین تے یقین رکھ دے، او کو چاہیے او مہمان دی مہمان نوازی کر، مہمان نوازی کرن نال خیر پیدا تھی۔ اور نبی علیہ السلام دی عظیم سنت، قرآن پاک نے یہ چیز دی تعلیم دیتی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث دے اندر یہ چیز دی تعلیم موجود ہے، اور آپ دی سیرت دا ایک عظیم و شان پہلو ہے کہ آپ ہر مہمان دی مہمان نوازی کریں، اور یہ عادت صحابہ کرام دے اندر نبی کریم علیہ السلام اتنا مہمان نوازن کہ ذرا غور فرمائیں، جس وقت آپ غار حرا دے اندر جبریل امین قرآن پاک دی وحی چاہ کے آئے اور آ کر کے آئے کسی اقرا پڑھو اللہ دے پیغمبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں، انہیں فرمایا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں، حضرت جبریل نے تیسری دفعہ فرمایا پڑھو پڑھو لیکن اپنے رب دا نام گن کے پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، جڑے رب نے تو کو پیدا کیتے انہاں دا نام گنو پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا، اللہ دا نام گن کے واپسی وجے گھر دو آئے، کیفیت ہے کہ آپ دا پسینہ ہی نہیں رکدا، جسم تے کپ کپی تاری تھی ہوئی۔ نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکے فرمیندن خدیجہ زملونی زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ با وفا بیوی اور نبی علیہ السلام نال محبت کرنا، جب تک اماں خدیجہ رہ گئی یہ آپ نے دوجی شادی کو نہیں کی تھی، بڑی محبت، جل نکاح ہے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ دا اپنا غلام زید بن حارثہ بھی نبی پاک کو گفٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ٹوٹل جائیداد حضرت نبی کریم دے قدمہ نچھاور کر لیتے، اور آپ کو اللہ تعالی نے اولاد تقریباً 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت اماں خدیجہ دے بطن چو اللہ نے عطا کیا، ایک بیٹا اللہ نے ماریا قبطیہ دے بطن چو اللہ نے عطا کیا۔ اور توجہ میری طرف کرے سن، نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت ہے، میں انتہائی تھوڑی دیر گفتگو کرنی۔ نبی علیہ السلام نے پسینہ شرابورن، آپ دے جسم دے کب کبھی تاری تھئی ہوئی ہے، بات مہمان نوازی دی کرنا پیا لیکن سمجھاون دی کوشش کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ میرے ہوتے چادر پا چادر اوڑ۔ امام کائنات اپنے بستر تے لیٹ گئے، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے چادر پاتی، نال ہی سوال کیتا، پوچھا اللہ دے پیغمبر میرے سر دے تاج کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف تھی ہے، کیوں پریشانی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایویں میں غار دے اندر عبادت دے اندر مصروف آمی، ایویں کائے آمان لیا کر کے مکوا کے اقرا اقرا اقرا، اللہ دے پیغمبر فرمیندن میں ڈر گیا گھبرا گیا اور گھبریں دائی مستے بیٹھا جو لگ دے میں کو کوئی شاید تھی ونا لیے، میں کو تکلیف پہ تھی دیئے جی میں کو میرا مسئلہ تھی گیا ہوئے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ امام کائنات کو تسلی بیٹھی دیں دیئے،
ایک بیوی دا کردار ادا بیٹھی کریں دیئے بیوی دا کم ہوندے خامن تے دکھا وقت آوے حقوق تسلی نے وے حوصلہ افزائی کرے حوصلہ شکنی نہ کرے وہاں بیلی بڑے سہارا بڑے موٹھا بڑے اما خدیجہ الکبریٰ امام کائنات دے قریب بے کے فرماون لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر نوے رسوا ہو سکدے تسا پریشان نوے ہو سکدے کچھ نہیں تھی سکدا تو کو ٹینشن دی ضرورت ہی کوئی نہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کدہیں تو کو کچھ نہیں تھی سکدا اللہ دے پیغمبر خامخواہ پریشان ہوئے ودے ہو خامخواہ تھوڑا پسینہ جلدہ پہ امام کائنات نے فرمایا کی میں کچھ نہیں تھی سکدا میں عجیب شے دیکھ کے آیا میں غار دے اندر بڑا پریشان ہویا پسینہ میرا رکنے جو نہیں پیاندہ میں کو لگدائی میں جی میں کو تکلیف تھی ونا لیے تو آدھی ہیں تے کو تکلیف نہیں تھی سکدی کی میں تکلیف نہیں تھی سکدی اما خدیجہ الکبریٰ نے جڑا جواب دیتا او کو اپنے پلے پاؤ تب میرا موضوع سکھونے حضرت اما جان نے فرمائے ایمانت نہیں تھی سکدا انکا لتصل الرحم تو سا رشتہ داران دے نال صلہ رحمی کریں دے ہو جیڑا رشتہ داران دے نال صلہ رحمی کرے او کدیں رسوا نہیں ہو سکدا تو یہ عادت ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّا تو سا بوجھا دے دا بوجھ چیندے ہو جیڑا ایک کام کرے اللہ کو کدیں پریشان نہیں کریں دا تو یہ عادت ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ تو سا غریباں تے کمزوراں تے محتاجاں واسطے کمیں دے ہو جیندے اندر صفت ہوئے او کو کوئی تکلیف نہیں تھی سکدی تے جیڑی صفت میں ڈسنا چاہنا اما جان نے فرمائے اللہ دے پیغمبر تواری یہ صفت ہے وَتَقْرِ الضَّيْفَ تواری عادت ہے تو سا مہمان دی مہمان نوازی کریں دے ہو جیڑا مہمان دی مہمان نوازی کرے اللہ کو رسوا نہیں کرے وَتَقْرِ الضَّيْفَ یہ آپ دی سیرت ہے اما جان تسلی پیدے میں جن جو توالے اندر یہ خوبی ہے تو دوسرا آدھے میں کچھ تھی ویسی نہیں کچھ تھی سکتا مہمان نوازی کرنا لا بندہ کچھ نہیں تھی نہ اللہ کو کلے نہیں چھوڑے دا اللہ رسوا نہیں کرنا مہمان نوازی کرنا ایمان دی نشانی اور اسلام دا ماتو ہے نبی علیہ السلام دی عظیم سیرت ہے آپ دی سیرت دا عظیم پیغام ہے کہ مہمان نوازی کی تھی محبت پیدا تھی یہ الفت پیدا تھی یہ بہمی پیار ود دے سارے معاشرے دے اندر اگر مہمان نوازی کو عروج ملے تو میرے خیال ہے قدورتاں نفرتاں دور ہو آکھن لگی اللہ دے پیغمبر تو کو کچھ نہیں تھی سکتا کیونکہ تساں کیا ہو بولو مہمان نواز کیا ہو وَتَقْرِ الضَّيْفَ اللہ دے پیغمبر تساں مہمان نواز ہو جڑا مہمان نواز ہوئے وہ کوئی تکلیف نہیں تھی سکتی اور آپ بڑے باخوبی مہمان نوازی کریں دے آنا امام کائنات دے سامنے آپ دے دشمن کو پکڑ کے آندہ گئے یمامہ دا گورنر جیندہ نائے سمامہ بن اسال امام کائنات دے سامنے پیش کیتا گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے کیڑا بدبخت ہے اللہ دے پیغمبر سمامہ اسامہ سمامہ یمامہ دا گورنر امام کائنات دے چہرے دے بارے عجیب جیاں باتاں کریں دائی آپ دے مدینہ شہر دے بارے عجیب جیاں باتاں کریں دائی اے اوندہ ذہنہ کے بدترین تو بدترین چہرہ نعوذ باللہ آمنہ دے لال دائے بدترین تو بدترین شہر امام کائنات دا شہر امام کائنات دا دشمن گرفتار تھی کہ آگئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائی کو مسجد نبوی دے ستون دے نال باندھ رہے ہو ایکو مسجد دے اندر باندھ رہے ہو اے میرا مہمان ہے آج دے بعد اے میرا مہمان ہے میں آپ ہی دی مہمان نوازی کرے ساں اور امام کائنات نے فرمائے خبردار کوئی بندہ توڑے وچوں ہی دی مہمان نوازی نہ پیا کرے اے میرا مہمان ہے میں آپ ہی دی مہمان نوازی وہ حالانکہ باتاں کریں دائی تبصرے کریں دائی دشمن آئی میرے سوہنے نبی دی عظیم سیرت دشمن دی بھی مہمان نوازی کریں رشتہ داریں کو سار کے کریں مہمان نوازی کی تھی کرو نیانے کو بھیڑے کو بیٹے کو کریں گھر سار کے خرچ کرو جو رب نے نصیب بڑھائی خیر ہے کریں بندہ اپنے قبے قبیلے خاندان دے لوگیں کو سکے
گھر دے دسترخوان کو وسیع کرو. اللہ تعالی نے فرمائے انفق علیکا، خرچ کیتا کرو تواڈے اوتے خرچ کیتا ویسی. تساں خرچ ہی نہ کرو، مہمان نوازی تواڈے اندر ہووے ہی نہ. تھوڑی کر سکو، ڈھیر کر سکو، خوب کرو. اندے اندر خیر دے دروازے، خیر دا پہلو. اللہ رحمت پیدا کریں دے، برکت پیدا کریں دے، اتفاق پیدا کریں دے. اور نبی علیہ السلام دا دشمن گرفتار تھی کہ آگئے، آپ نے فرمایا خبردار کوئی بندہ اندی مہمانی نہ کرے، اندی مہمان نوازی محمد الرسول اللہ کرے. سمجھ دے بیٹھے ہو؟ سن دے بیٹھے ہو؟ نبی علیہ السلام صبح سویرے ایک ڈولا لوٹا، ایک ڈولا برتن، ایک مٹی والا تھا، کھیر دا بھر کے تے 18 روٹیاں آپ آ کے خود اپنے رحمت علیہ ہتھے نال کھویں دے. دشمن سکے بھرا کو کریں دسترخوان تے نہیں سے ملائے. کدیں اپنی اماں کو روٹی دے لقمے تروڑ کے نہیں سے کھوائے. جڑی سا کو 2 سال تک لقمے دیندی رہ گئی ہے، اسا کدیں اودے کٹھے بیٹھ کے ٹائم نہیں کڈھیا جو آج اماں جی روٹی تساں نہیں کھاونی اسا کھواونی ہے. بابا جی آج تساں نہیں کھاونا اسا کھواونے. اللہ دا عرش جوش چاویں دے بندہ جڑے ویلے اس انداز دی عادت اپناوے. مہمان نوازی کرو، دسترخوان وسیع کرو، اللہ دے دیتے ہوئے رزق کو خرچ کرو، اللہ خیر دے دروازے کھول دے سے. نبی علیہ السلام آپ آکے کھلیں لگا تے نال پوچھ دینا سماما تیرا کیا حال ہے. سماما غصے دے اندر کھڑا ہوئے آدھے سائیں جے قتل کر دے سو تے تو آکو قتل کیتا دے سی گورنر راما علاقے دا. جے میرے ہوتے احسان چا کرے سو تے تو کو احسان دا بدلہ چنگا، احسان دے بدلے احسان دے سان. لگا چگا بندہ نمی موسن بندے دا خیال کرنا. نبی علیہ السلام سن کے لگے گئے بیا نیمار تے کھانا چلتا پہ، خدمت چلتی پئی ہے، مہمان نوازی تھی نہیں پئی. آپ نے فرمایا سماما کیا حال ہے. ان تقتل زاد من وین تنعم علی شاکرن. قتل کر دے سو قتل کیتے وے سو، اگر معاف کر دے سو تے بدلہ چنگا مل سی. تریجا نیمار ہکو جواب. 3 دن دے بعد امام کائنات نے فرمایا سماما کو چھوڑ دو. 3 دن دا پیریڈ سہ روزہ گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہمان نوازی نے چھوڑ دو. سماما لگا گئے صحابہ کرام چھوڑ کے نبی علیہ السلام دے نال بیٹھو. تھوڑی دیر دے بعد لوگو یمامہ دا گورنر حضرت سماما واپس آ گیا کر کے دوئیں گوڑے سٹن سی جا اتحیات جنہیں بہین دے دے اللہ دے پیغمبر میں توری مہمان نوازی تم بڑا متاثر ہویا. یمامہ اگر میں لگا ونجا میں کو گورنری طلب ونجنی ہے، سرداری طلب ونجنی ہے، لیکن توری مہمان نوازی دا انداز میں کوئی امامہ نہیں لبھنا، توڑا اخلاق تے توڑا پیار میں کو نہیں لبھنا. اللہ دے پاک پیغمبر میں امامہ دی گورنری ٹھکرے نا. ہاتھ ودھاؤ جا، بیعت کراؤ جا، کلمہ پڑھاؤ جا، اپنا غلام بڑھا کے جنتی بڑھاؤ جا. آواز آئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جڑا دائی بدترین تو بدترین چہرہ نبی پاک دا ہے. مہمان نوازی دا نتیجہ نکتے سر جھکا کر کے آدھا بیٹھے اللہ دے پیغمبر دنیا کائنات بہترین تو بہترین چہرہ ہے تا تسا آمنہ دلال. خیر پیدا تھئی کہ نہ تھئی؟ بولو ٹکر ہے خیر ہے، مہمان نوازی ہے خیر ہے. مت سمجھا کرو کہ اتنا طاقت نہیں سے رکھ دے، استطاعت نہیں سے رکھ دے. ماشاءاللہ تو رہی پروگرام تے بہت بڑا قافلہ ہے ڈیرہ غازی خان شہر دی جماعت دی طرف. محترم جناب محمد زاہد قریشی صاحب جو تحصیل ڈیرہ غازی خان دے مرکزی جمعیت الحدیث دے امیر اور ہی میں ہی اسادے عظیم رہنما
محترم جناب حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب اور میں ہی خطیب انقلاب مقرر انقلاب فاضل نوجوان اسادہ مان فخر حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کھوسا حافظ اظہر منیر صاحب بھائی لقمان صاحب و دیگر احباب ماشاءاللہ تشریف گھنن اہلا و سہلا مرحبا. میں گزارش کرے سا محترم جناب زاہد قریشی صاحب تو حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب تو مولانا عبدالجلیل صاحب تو کہ وہ سٹیج دی زینت آکے بڑھا توجہ ہے انشاءاللہ. گال جڑی کرنا بھی ہم یاد ہے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کرے سو کوئی نہ لبھے تا اپنا نمبر لیتی میں ہاں ٹھیک ہاں انشاءاللہ میں بھی نہیں بھیجنا کھامن والے میرے کو بہن مہمان نوازی کیتی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلکم مرحبا وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. توجہ ہے بھائی ماشاءاللہ للکال شاہین حضرت مولانا قاری اسماعیل لطیق صاحب دے سٹیج تے آمن دا مطلب ہے کہ تساں جان چھوڑو اچھا جاری رکھ جی ٹھیک. میں تو ویسے ہی نہ اپنا مقامی ساتھیاں تقریباً انہیں کو بیان سنے نہ رہے نا اصل بیان تے توڑا کراوڑے وال باقی علماء بھی موجود ہیں. میں انشاءاللہ زندگی باقی تے وال سنے سان تے پیغام سمجھ آگئے جو کیا کرنا چاہیے بولو کیا کرنا چاہیے میری گال تو کو سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے بلا تاخیر. ہن تمہارے سامنے میں دعوت خطاب دینا چلو میں ایک قرآن جڑو چر ایتاں سنا رہا مناسب نہیں ہوندہ مہمان بیٹھا ہوئے تے مقامی بندہ گفتگو کرے اچھی گال کا نہیں ہوندی تساں تو نہیں میں رج دے اللہ تو کو رجاوے کیا کرنی چاہیے بولو کیا کرنی چاہیے مہمان نوازی. نبی علیہ السلام دی عظیم سنت ہے کہ بندہ مہمان نوازی کرے. آپ دی سیرت دا پیغام ہے. حضرت عقبہ بن عامر حدیث دے راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیرہ فی من لا یزیفو جیڑا بندہ مہمان نوازی نہ کرے ان دے اندر خیر کوئی نہیں ہوندی ان دے اندر بھلائی کوئی نہیں ہوندی. خیر اندی ہے مہمان نوازی نال. حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے آپ دی مہمان نوازی دا اثر ہویا. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دا مہمان آ گئے. آپ نے اپنے مہمان دا ہاتھ پکڑے آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا توڑے وچوں میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے. صحابہ کرام کو جذبہ پیدا ویندن صحابہ دے اندر شوق پیدا بیٹھے کرن کیڑا بندہ ہے جڑا سارے مہمان دی مہمان نوازی کرے. امام کائنات دے صحابہ دے وچوں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اللہ دے پیغمبر میں مہمان نوازی کرے ساں. امام کائنات نے اپنا مہمان رلا دیتے مہمان رلا کے گھر دے اندر آ گئے. صحیح بخاری مسلم دی حدیث. حضرت ابو طلحہ نے اپنی گھر والی تے بیوی تو سوال کی تھا کشے کھاون دی ہے یا کوئی نہ جی قبلہ حضور تھوڑا جیاں کھانا ہے جڑا توارے گزارے واسطے. حضرت ابو طلحہ فرمیدن دسترخوان لا دے دسترخوان دے اتے کھانا لا دے نہ تائیں کھاونے نہ میں کھاونے. اد امام کائنات دا مہمان سارے گھر آیا ہویا ہے مہمان دی مہمان نوازی کرنے آئے. اللہ متا خیر دے دروازے پیدا کرنے ہوئے دسترخوان لگ گئے روشنی ختم کر دیتی گئی ہے لالٹین بند کر دیتا گئے. حضرت ابو طلحہ خالی حرکت کریں دے رہ گئے مہمان نے کھانا کھا گیا. امام کائنات صبح دا وقت ہے حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے. امام کائنات نے فرمایا ابو طلحہ رات جڑا مہمان نوازی دا تیرا اندازہ جڑی تے رات مہمان نوازی کی تھی ہے لالٹین دیاں لائٹاں بند کریں نہ رہ گئی. اللہ پاک تیری مہمان نوازی دے انداز دے کے عرش تے مسکراندہ رہ گئے. لقد عجب اللہ اللہ مسکراندہ رہ گئے کیڑی شے دیکھ کے مہمان نوازی دا انداز. اور اللہ نے تیری شان اس قرآن نازل فرمائے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
اے میرے پیغمبر انہیں لوگیں دی کیا شان ہے، اے آپ اپنی بخ برداشت کریں نا، لیکن مہمان دی مہمان نوازی اج کمی نہیں ہے۔ صحابہ دا عملہ آپ دی عظیم سنت ہے جو کہ معاشرے وچوں ختم تھی نہیں وینی۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مہمان ہے، فوری انہیں بچڑا ذبح کیا، اور صحیح البخاری دی حدیث ہے کل قیامت چلنی اول من یقصا یوم القیامتی، سب تو پہلے قیامت چلنی رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مہمان نوازی کرنی ہے، انہیں کو لباس پہناونے، کیونکہ اول من زیف زیف ابراہیم، زمین دے ہوتے سب تو پہلے مہمان نوازی دی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ بچڑا ذبح کیتنے وہ قریب نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے انہیں کہ اساں اللہ دے فرشتے ہیں، فرشتے کھامن پیمن تو پاک ہونا، اساں دے وینے پہ قوم لوط دی طرف تے تو آکھوں اسحاق بیٹے دی بشارت دینے وینے ہیں، باقی اساں کھامن پیمن تو پاک ہیں، لیکن اللہ فرمے دے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی اچ کمی نہیں آندی، انبیاء دا شیوہ سارے نبی پاک دی سیرت ہے، صحابہ دا عملہ ایک پہلو سیرت دا تواڈے سامنے رکھیں جو مہمان دی کیا کرنی چاہیے، بولو کیا کریں دے راسو، ان دے اندر خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ حضرت قاری صاحب دے خطاب تو پہلے طلباء دے اندر انعامات تقسیم کرنا، قاری صاحب کی تن ایک منٹ کیڑی شاید ہے انعامات قرآن پاک دے ناظرہ دی کلاس دا امتحان گھدا گئے تے ان دے اندر جنہیں بالیں پوزیشنہ حاصل کی جن انہیں کو انعامات دیتے ویندن، مہمانان موجود ہیں انہوں دے دست مبارک نال۔ پہلا انعام جن پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کلاس وچو وہ ہے محمد زین نعیم، محمد زین نعیم ماشاءاللہ۔ حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کو لوگ گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک نال انعام پیش کرن، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ یہ دو تصویر بنوا گئے، یہ عتیق بھائی تصویر بنے دے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ جی قاری صاحب تشریف رکھسو، جزاک اللہ خیر۔ ایمیں دوجی پوزیشن جائیں حاصل کی تھی ہے دوجہ انعام ماہرین بی بی، ماہرین بی بی وہ آکے اپنا انعام وصول کرے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالستار بھٹی صاحب کے ماہرین بی بی کوئی نہیں تو نہ کوئی بھائی عزیز اگر بیٹھے تو وہ انعام وصول کرے۔ قاری صفدر صاحب تو ساں آکے وصول کر گنا، قاری صفدر صاحب بھٹی صاحب کو لو، بھٹی صاحب دیو۔ تیجی پوزیشن جو حاصل کی تھی ہے وہ ہے محمد حمزہ خادم، ماشاءاللہ محترم زاہد قریشی صاحب تو گزارش ہے کہ اپنے دست مبارک نال انعام پیش کریں، جزاک اللہ خیر۔ بڑی صاحب تصویر بنائے قریشی صاحب ایک منٹ سے، جزاک اللہ خیر۔ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی ہے محمد انس ابراہیم، محترم جناب حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب تو گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک نال انعام پیش کریں، محمد انس ابراہیم، جزاک اللہ خیر۔ اوڈے سلام کر، جزاک اللہ خیر۔ پنجویں پوزیشن قرت بی بی وہ آکے اپنا انعام وصول کرے، محترم جناب ملک محمد صادق صاحب کو لو، قرت بی بی، چلو بھی تو ملک صاحب اپنے دست مبارک نال، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ چھویں پوزیشن حاصل کی تھی ہے رخسانہ بی بی، وہ آکے اپنا انعام وصول کرے، محترم جناب مولانا عبدالجلیل صاحب کے میں گزارش کرے سا مولانا عبدالجلیل کھوسا صاحب، استاد الحدیث مدرس مرکز التوحید چوک چورٹا ڈیرہ غازی خان، مرکز توحید دی پہلی فاضل کلاس دے ماشاءاللہ اے فاضل عالم دین سارے جماعت دے قابل فخر دوستن رخسانہ بی بی۔ چلو وہ سامنے آؤ، آگئے بال آگئے اندھی پہ اندھی، ٹھیک جزاک اللہ خیر۔ کوئی
چلو انہیں کو دے دو انہیں کو دے دو چل بیٹا چل شاباش جزاک اللہ خیر آج دیں پروگرام دی صدارت اساری مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان دے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا خالد محمود اظہر صاحب فرمیدے پن وہ پہنچ گئے باسی میں تھوڑے لمحے بعد سٹیج تے تشریف گئے نوسن انہاں دے نال ہی حضرت مولانا قاری محمد اقبال ثاقب صاحب تشریف گئے اہلا و سہلا مرحبا جماعت اہل حدیث گگو دے تمام دوست مبارکباد دے مستحق پروگرام ترتیب دیتے نے اللہ تعالیٰ انہیں دیئے ترتیب قبول فرماوے مولانا قاری آسم میر صاحب مولانا بھائی محمد سلیم صاحب قاری محمد نوید قاری محمد ابراہیم انہوں نے رفقا دوست احباب سارے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے خصوصی